إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، زندگی عطا کرنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوشش سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، نیک لوگ انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگوں پر جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں خروا سجدا وبکیا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگ، مومن لوگ، صالح لوگ، ان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ انسان کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ انسان روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام وہ نیک لوگ ہیں، جب ان پر قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہیں، روتے ہیں۔ انسان، ہم میں سے ہر ایک آدمی روتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں تجارت میں نقصان ہوتا ہے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ہمیں دکھ پہنچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک رونا ہے، لیکن وہ آنسو اس کی بہت ہی قیمت ہے، وہ آنسو اس کی بہت ہی قیمت ہے۔ وہ آنسو نہیں بلکہ موتی ہیں۔ آنکھوں سے جو آنسو، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قیامت کا منظر اور حساب و کتاب کا ڈر سے اپنے آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوتے ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہیں۔ وہ آنسو نہیں بلکہ وہ موتی ہیں، موتی ہیں۔ اور ایسا رونا ہی یہ مومن کی خاص صفت ہے، مومن کی پہچان ہے کہ اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کو یاد آتی ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ اس کے دل میں آتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تجارت میں نقصان ہو یا کوئی دکھ ہو، رنج ہو تو یہ تو انسان روتا ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے، لیکن حقیقت میں وہ رونا جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے روئیں، جنت و جہنم کا یاد کر کے روئیں، اپنے گناہوں کا یاد کر کے روئیں، تو یہ جو آنسو ہیں، جو آنکھوں سے نکلتے ہیں، بہت ہی قیمتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت، حساب و کتاب اور
قیامت کا منظر کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوتی ہیں. تو اس میں سے ایک آنکھ آپ نے فرمایا رجل بکا من خشیت اللہ، کہ وہ شخص، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس آنکھ کو آگ نہیں چھوتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرتا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، یہاں تک کہ نتھرا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں نہ لوٹ جائیں وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. نتھرا ہوا دودھ، تھن سے جب دودھ نتھار لیتے ہیں دوبارہ اس دودھ کو تھن میں بھیجنا، تھن میں واپس کرنا ناممکن بات ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اسی طرح کہ جو شخص اپنے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے خوف سے اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرتا ہے، روتا ہے، تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. جیسے کہ دودھ، نتھرا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں جانا ناممکن ہے، اسی طرح وہ شخص دوبارہ دوزخ میں جانا ناممکن ہے. یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس وقت سائے کی بہت قدر و قیمت ہوگی. اگر کہیں ٹھنڈی سائے میں نصیب ہو جائیں تو یہ بہت بڑی نعمت شمار کی جائے گی. تو ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے اللہ تعالیٰ انہیں جگہ عنایت کرتا ہے. تو ان میں سے ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، قیامت کا منظر اس کو یاد آتا ہے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے خوف سے اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت کرے گا. محترم حضرات، لیکن آج ہمارا دل پتھر ہو گیا ہے. قرآن مجید سنتے ہیں، نصیحت علماء کی زبان سے نصیحت سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، ہمارا دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اگر ذرا سا تجارت میں اگر نقصان ہو جائیں تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. اگر ذرا سا کوئی تکلیف پہنچ جائیں، ہسپتال میں کوئی علاج میں پریشانی آ جائیں تو آنکھوں سے زاروں قطار رونے لگتے ہیں. لیکن قرآن اور حدیث کی بات ہم پر اثر نہیں کر رہی ہے. علماء کی نصیحتیں، تقریروں سے ہمیں کوئی نصیحت حاصل نہیں ہو رہی ہے. ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے. پتھر ہو گئے ہیں ہمارے دل، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دل، منافقوں کے دل کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل پتھر ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. کیونکہ پتھر پر اگر لگاتار پانی گرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے. نصیحت کے کلمات ہم سنتے جاتے ہیں لیکن ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ مشرکوں کا رویہ قرار دیتا ہے. مشرکین مکہ قرآن مجید سنتے تھے لیکن اس کا مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس قرآن مجید سے تعجب کرتے ہو؟ تضحکون، کیا تم ہنستے ہو؟ ولا تبکون، اور تم نہیں روتے ہو، اپنے آنکھوں سے تمہارے آنسو نہیں نکلتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید ایک ایسا عظیم کلام ہے جس کی وجہ سے تمہارے رونگٹے کھڑے ہونا چاہیے اور اس کے عظمت سے تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہیے، لیکن تمہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. تم الٹا مذاق کر رہے ہو. فرشتے بہت ہی عظیم مخلوق ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، نور سے پیدا کیا ہے.
اور جنت و جہنم انسان اور جنوں کے لیے ہے۔ جہنم اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، جہنم میں اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نہیں بھیجے گا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے معراج کے موقع پر میکائیل علیہ السلام کو میں نے دیکھا، وہ ہنستے نہیں تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا ما لی ارا میکائیل لا یضحک، کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میکائیل نہیں ہنس رہے ہیں؟ تو جواب میں کہا گیا کہ جب سے جہنم پیدا کی گئی، جب سے یہ جہنم بنائی گئی، اس وقت سے ابھی تک وہ ہنس نہیں رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا ڈر ہے دیکھیے، جبکہ جہنم فرشتوں کے لیے نہیں ہے، وہ انسان اور جنوں کے لیے۔ انسان اور جن میں سے جو نافرمانی کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کیا ہے۔ لیکن فرشتے اس کے باوجود بھی وہ رو رہے ہیں، وہ ہنستے نہیں ہیں۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، مختصر وقت میں چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے، اپنے آنکھوں سے قیمتی آنسو جاری ہوتے تھے، بہت روتے تھے۔ اب بہت ہی نرم دل تھے، زار و قطار رویا کرتے تھے۔ کئی ایسے سیرت جو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں پر آپ زار و قطار رویا کرتے تھے۔ آج میں اسی کی چند مثالیں مختصر وقت میں دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں رویا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز میں آپ زار و قطار رویا کرتے تھے۔ عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور میں نے محسوس کیا آپ کے سینے سے جس طرح پانی کھولتے ہوئے پانی کی جو آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز میں نے آپ کے قریب محسوس کیا۔ من البکا، یہ کیا آواز تھی؟ یہ رونے کی آواز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، خوف خدا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے خوف سے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رو رہے تھے۔ بعض صحابہ اور تابعین ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں عائشہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بتاؤ جو اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آیا اور وہ واقعہ ناقابل فراموش واقعہ ہو، بہت ہی یادگار واقعہ ہو، ایسا کوئی واقعہ ہمیں سنائیے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر اور دوسرے صحابہ اور تابعین بھی ہوتے ہیں، ماں عائشہ کہتی ہیں ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ ہے جو میں ابھی تک نہیں بھول رہی ہوں، اور وہ واقعہ ہے آنسو بہانے کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلہ، اے عائشہ مجھے چھوڑ دو، آج کی رات مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے آپ کی قربت بہت پسند ہے اور جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے وہ بھی میں پسند کرتی ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے، وضو کیے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنا شروع کیے، رونا شروع کیے، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور جب سجدہ کیے تو زمین بھیگ گئی۔ صرف یہی نہیں، چند لمحے اور چند گھنٹے نہیں، فجر تک آپ روتے رہے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ آتے ہیں اذان دینے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اس کے باوجود بھی آپ اس قدر زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اس رات ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس آدمی کے لیے بربادی ہے جو اس آیت کو پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ فرماتا ہے آسمان و زمین اور رات کے آنے جانے میں ایک بہت بڑی نشانی ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام،
ہم سب کو سوچنا چاہیے. بہت زندگی میں ایسے بہت مواقع آئے ہیں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں. کبھی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ گزرا ہے کہ تنہائی کے وقت میں, تہجد کے وقت میں کسی کو پتہ چلے بغیر ہم نے اپنے آنکھوں سے اللہ کی خاطر اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے ایک قطرہ ہم نے ٹپکایا ہے؟ اللہ کے رسول جب روئے تو آپ کی داڑیاں بھگ گئی, زمین بھگ گئی, ہماری پلکیں بھی نہیں بھگتی ہیں. یہ پہلا موقع تھا جو اللہ کے رسول رویا کرتے تھے. اور دوسرا موقع ہے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت. ہم قرآن مجید ایسا پڑھتے ہیں ہمیں اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا ہے. ایک ہم رسم ادا کرتے ہیں, ایک ہم رواج کے طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں, ایک روٹین کے طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں. ہم اس سے کوئی سبق اور عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے عبداللہ قرآن مجھے پڑھ کر سناؤ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے پیارے نبی, قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا, آپ قرآن پڑھیں اور میں سنوں, یہ زیادہ میرے لیے بہتر ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا انی احب ان اسمع من غیری, نہیں, دوسروں سے قرآن مجید کی تلاوت سننا یہ بھی مجھے پسند ہے کہ دوسرے لوگ قرآن پڑھیں اور میں اس کو سنوں, یہ بھی مجھے بہت پسند ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی. سورۃ النساء میں نے پڑھنا شروع کیا, پڑھتے گیا. جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ ہر قوم کو لے آئیں گے اور ہر قوم کے لیے ہم ایک گواہ کو بھی لے آئیں گے. اور اللہ فرماتا ہے ان مشرکوں کے لیے, مشرکین مکہ کو بھی ہم لے آئیں گے اور ان پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لے آئیں گے. جب اس آیت پر پہنچے تو عبداللہ بن مسعود کا آپ نے اپنے ہاتھوں سے روک دیا, بس کرو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے, آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ کو وہ قیامت کا منظر آپ کو یاد آ گیا کہ میں کیسے اللہ کو میں جواب دے سکتا ہوں کہ جب اللہ مجھے پوچھے گا کہ کیا تو نے میرے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, ان مشرکوں کو کیوں یہ قبول نہیں کیے, جب اللہ مجھ سے محاسبہ کرے, حساب لے, تو میں کیا جواب میرے پاس ہے. اس عظمت کو یاد کرتے ہوئے اب رونا شروع کر دیے. کبھی زندگی کا کوئی ایسا موقع ہے جب قرآن پڑھے اور ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں؟ دنیاوی نقصان اگر ہو تو ہم آنسو بہاتے ہیں, لیکن قرآن کی تلاوت, قرآن میں جنت کا تذکرہ ہے, جہنم کا ذکر ہے, کبھی بھی ہم نہیں روئے ہیں. اسی طرح ایک اور موقع جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کیے ہیں, قبر کی زیارت. قبر کے موقع پر برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک جنازے کے ساتھ تھے, تو ہم جنازے کے ساتھ قبرستان پہنچے اور اس وقت قبر پوری طرح تیار نہیں تھی, قبر کھود رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس, قبر کے کنارے آپ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ نے کہا یا اخوان لمثل هذا فاعدوا, اے میرے دوستو, اے میرے بھائیوں, قبر کی اس جیسی زندگی کے لیے تم تیاری کرو. اور صحابی کہتے ہیں کہ آپ اس قبر کے کنارے بیٹھ کر اتنا روئے, زارو قطار, اتنا روئے حتی بل الثرى, یہاں تک کہ زمین بھگ گئی. کئی مرتبہ ہمیں قبرستان جانے کا موقع ہوتا ہے, ہم قبرستان میں بھی اپنے موبائل فون میں مشغول رہتے ہیں, واٹس ایپ دیکھتے ہوئے رہتے ہیں, قبرستان میں بھی ہم دنیا کی باتیں کرتے ہوئے ہم واپس آ جاتے ہیں. ہمارے آنکھوں سے ایک قطرہ, ایک آنسو بھی نہیں نکلتا ہے. اللہ کے رسول جبکہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں, زارو قطار رونے لگے. آپ ایک مرتبہ اپنے سفر سے واپس ہو رہے تھے, اپنی ماں کی قبر پر سے گزرے, آپ رک گئے, صحابہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے, اتنا رونے لگے, زارو قطار رونے لگے, یہاں تک کہ صحابہ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے. تو قبر کی وجہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور موقع جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رویا کرتے تھے, بہت آنسو بہاتے تھے, وہ ہے اپنی امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے. امت کی رہنما, امت کی کامیابی کے لیے, امت کی نجات کے لیے, امت کی مغفرت کے لیے بہت رویا کرتے تھے.
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ نے پڑھی جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ معبودان باطلہ، ان بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جو شخص مجھ پر ایمان لے آیا وہ ہم میں سے ہے، اور جو نافرمانی کیا من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کیا تو بخشنے والا ہے۔ یہ آیت، اور اسی طرح قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے عیسائیوں کے تعلق سے، اے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ جو عیسائی ہیں، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے سکتا ہے، لیکن اگر تو معاف کرنا چاہتا ہے تو زبردست غالب آنے والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ساری رات صرف ایک ہی آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنا آپ امت کے لیے، آپ امت کی خیرخواہی کے لیے اور امت کی فلاح کامیابی کے لیے کتنا آپ رویا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بہت رونے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبرائیل تم جاؤ اور محمد سے طلب کرو کہ کس لیے وہ رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میری امت کے لیے میں رو رہا ہوں، کہ ان کی کامیابی، ان کی نجات کے ڈر سے میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا جاؤ تم محمد سے کہہ دو کہ ہم قیامت کے دن ہم ناراض نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک آخری موقع ہے، یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اس وقت بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ جنگ بدر کا موقع تھا، رمضان میں جنگ ہوئی تھی، اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جو بالکل بلا کوئی تیاری بھی نہیں تھی، ایسے ہی اچانک یہ جنگ ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ کل جنگ ہونے والی تھی، اور رات کے وقت صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی صحابی اس وقت بیدار نہیں ہے، سب سو رہے ہیں سوائے اللہ کے رسول کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں صبح تک بھی۔ حالانکہ یہ جو جنگ ہونے والی ہے، اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی یقینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ جگہ فلاں جگہ، یہ جو ہے یہاں جو ہے فلاں آدمی مارا جائے گا، فلاں قتل کیا جائے گا۔ اتنا آپ کو یقین تھا کہ یہ جنگ میں مسلمانوں کو ہی کامیابی ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے اور دعا میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے گردن مبارک پر جو چادر تھی وہ چادر گرتی تھی اور دوسرے صحابی اس چادر کو اوپر ڈالتے تھے، تو اتنا آپ رویا کرتے تھے۔ تو بہرحال ان تمام احادیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کی عظمت اور حساب و کتاب، قیامت کا منظر کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسے اللہ سے محبت ہونا یہ ایک عبادت ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں رونا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، کہ جو شخص جس کے آنکھوں سے صحیح طور پر اخلاص کے ساتھ اگر آنسو جاری ہو جائیں تو یہ چند قطرے اس کے نجات کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعلى وأسوى جل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون